السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈکن میڈیا کا اردو خبر نامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ایلگار پریشد معاملہ، سپریم کورٹ کا جہدکار جیوتی جگتاپ کو عبوری ضمانت دینے سے انکار۔ سپریم کورٹ نے پیر کو جہدکار جیوتی جگتاپ کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا، جو ایلگار پریشد مانواز روابط کے معاملے میں جیل میں ہیں۔ جسٹس ایم سریندریش اور اروند کمار پر مشتمل بنچ نے کارکن کی ضمانت کی درخواست پر سماعت بھی ملتوی کر دی۔ جسٹس سریندریش نے کہا کہ ہم عبوری ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تاج محل کے اصل گنبد کے اوپر اڑا ڈرون، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں پولیس انتظامیہ نے تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود تاج محل کے آس پاس اتوار کی صبح ڈرون کیمرے کو اڑائے جانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک ڈرون کیمرہ کل صبح تاج محل کی مین گنبد کے اوپر تک پہنچ گیا۔ پولیس ڈرون کیمرہ اڑانے والے شخص کے بارے میں پتہ لگانے میں مصروف ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سیکیورٹی وجوہات سے تاج محل کے نزدیک ڈرون اڑانے پر پابندی ہے، لیکن یہاں وقتاً فوقتاً غیر ملکیوں کے ذریعے ڈرون اڑائے جانے کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ پولیس ایسے غیر ملکی سیاحوں کی تلاش بھی کرتی رہتی ہے، لیکن وہ ڈرون اڑانا ممنوع ہے، اس کی جانکاری نہ ہونا کہہ کر بچ نکلتے ہیں۔ پولیس کے ذریعے بھی ان کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس کے خان یونس بریگیڈ کے کمانڈر رافع سلامہ شہید ہو گئے۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورس نے اتوار کو اس کی تصدیق کی۔ اسرائیلی فوج اور شنبیٹ کی داخلی سلامتی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سلامہ خان یونس کے علاقے میں مارے گئے۔ غزہ میں محکمہ صحت کے حکام کو ہفتے کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے خان یونس کے علاقے میں مواسی میں بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 90 فلسطینی ہلاک اور 300 زخمی ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ حماس کے عسکری ونگ کے کمانڈر محمد دیف اور سلامہ اسرائیلی فضائی حملے کا نشانہ تھے۔ اسرائیلی نے دیف کی حالت کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن حماس کے ایک اہلکار نے اتوار کو کہا کہ دیف حالیہ حملے میں بچ گئے ہیں۔ اروند کیجریوال کوما میں جا سکتے ہیں، سنجے سنگھ کا دعویٰ۔ تہاڑ جیل انتظامیہ کی جانب سے دلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو میڈیکل رپورٹ پر عام آدمی پارٹی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ آپ کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ تہاڑ جیل نے اعتراف کیا ہے کہ کیجریوال کا شوگر لیول کئی بار نیچے چلا گیا ہے۔ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے اروند کیجریوال نیند میں کوما میں جا سکتے ہیں۔ شوگر لیول کم ہونے پر برین اسٹروک کا بھی خطرہ ہے۔ تہاڑ جیل کی رپورٹ کے مطابق وزن کم ہوا ہے۔ امریکہ میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں، بائیڈن کا خطاب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے بہت زیادہ تشدد دیکھا گیا ہے، کوئی دوبارہ تشدد کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اتوار یعنی 14 جولائی کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی پارلیمنٹ پر حملے کا ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ میں اس طرح کے تشدد کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ صبر سے کام لیا جائے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے کو ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرنے پنسلوانیا پہنچے تھے۔ اس دوران ایک حملہ آور نے ان پر فائرنگ کر دی۔ گولی ٹرمپ کے کان کو چھوتی ہوئی نکل گئی، جس کی وجہ سے ان کا خون بہنے لگا۔ اس حملے میں ایک شہری کی موت ہو گئی، جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ٹرمپ کی حفاظت کے لیے تعینات سیکریٹ سروس کے اہلکاروں نے 20 سالہ حملہ آور تھامس میتھیو کروکس کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ دہلی آبکاری پولیس معاملہ، منیش سسوڈیا کی عدالتی حراست میں توسیع۔ دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسوڈیا کو عدالت نے راحت دینے سے انکار کر دیا۔ سی بی آئی کے ذریعے درج کیس میں راؤز ایونیو کورٹ نے ان کی عدالتی حراست میں 22 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔
سسودیا کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے راؤس ایونیو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سی بی آئی سے متعلق اس کیس کی سماعت کے بعد ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش، کئی علاقے جھیل میں تبدیل۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 2 دن تک شدید بارش کی پیش قیاسی کے پہلے دن آج شام شہر کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ اگرچہ صبح سے بیشتر علاقوں میں بوندا باری دیکھی گئی، لیکن شام میں موسلادھار بارش نے گریٹر حیدرآباد کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بارش کے نتیجے میں شہر کے کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت ملنے پر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حکام نے چوکسی اختیار کر لی ہے۔ کارپوریشن نے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ میئر حیدرآباد وجے لکشمی نے آج عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ضرورت کے تحت ہی مکانات سے باہر نکلے، ورنہ مکانات ہی میں خود کو محدود رکھے تاکہ بارش کے نقصانات سے بچا سکے۔ نفقے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت کے خلاف، فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے طلاق یافتہ مسلم خواتین کی لازمی دیکھ بھال سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بورڈ نے نئی دہلی میں صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ مسلم طلاق یافتہ خواتین کی کفالت سے متعلق عدالت عظمیٰ کا حالیہ فیصلہ اسلامی قانون شریعت کے خلاف ہے۔ AIMPLB نے قرآن پاک کے مطابق نکاح کی تسلسل کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ طلاق کے بعد مردوں کو سابقہ بیویوں کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کرنا ناقابل عمل ہے۔ اجلاس کی کارروائی جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحمان مجددی نے چلائی اور اس میں ملک بھر سے نمائندوں نے شرکت کی۔ بورڈ نے ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقلیتوں کی آئینی حقوق کے خلاف ہے۔ بورڈ نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی قانونی کمیٹی کو درخواست دائر کرنے کی ہدایت دی۔ بورڈ نے زور دیا، ہندوستان جیسے کثیر مذہبی ملک میں مذہبی اداروں کو اپنے قوانین پر عمل کرنے کا حق ہے، جیسے کہ مسلمانوں کے لیے شریعہ اپلیکیشن ایکٹ 1937۔ بورڈ نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں کی طرف سے تجاوزات کو اجاگر کرتے ہوئے وفق املاک کے تحفظ اور مناسب انتظام کا مطالبہ کیا۔ بورڈ نے مسلمانوں اور نچلی ذات کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں حکومت کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے حالیہ انتخابی نتائج سے جوڑ دیا۔ اس نے متنبہ کیا کہ قانون کی حکمرانی کو مسلسل نظر انداز کرنا انا کا باعث بن سکتا ہے اور ہندوستان کی ساکھ کو داغدار کر سکتا ہے۔ بورڈ نے متھرا کی گیان واپی مسجد اور شاہی عیدگاہ سے متعلق نئے تنازعات پر غور کرنے کے لیے نچلی عدالتوں کی تنقید کی۔ نئے فوجداری قوانین کے خلاف دہلی کے وکلاء کی ہڑتال۔ دہلی کے قانونی برادری نے نئے متعارف کرائے گئے فوجداری قوانین کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور کچھ دفعات کو حد سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ ایک متفقہ فیصلے میں وکلاء نے 15 جولائی کو عدالتوں میں کام کاج کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے کہا ہے کہ دہلی کانگریس کے شعبہ قانون اور انسانی حقوق کے تحت ہزاروں وکلاء کل 15 جولائی کو دلی میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی رابطے کمیٹی کی کال کی مکمل حمایت کریں گے۔ ہڑتال میں ضلعی عدالتوں میں کام نہیں کیا جائے گا۔ دیویندر یادو نے مزید کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں 3 فوجداری قوانین ایسے وقت میں منظور کیے گئے جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے 146 اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوانین عوام کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان قوانین کی منظوری کے دوران کوئی مناسب بحث ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحت مند جمہوریت میں پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ قانون سازی کا حصہ ہے جہاں اپوزیشن جماعتوں سمیت اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے دی گئی اہم تجاویز پر غور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے 146 ارکان
کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب یہ قوانین منظور ہوئے تو وہ معطلی کی زد میں تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں کروڑوں لوگوں کی آواز نہیں سنی گئی اور قوانین پاس کرائے گئے۔ کانگریس کے شعبہ قانون اور انسانی حقوق کے چیئرمین ایڈوکیٹ سنیل کمار نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ عوام کے ساتھ ساتھ وکلا کی بھی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلا کے تحفظات کو دور کیے بغیر ان تینوں فوجداری قوانین کو منظور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مہاراشٹر وشال گڑھ درگاہ احاطے میں شرپسندوں کی جانب سے پتھراؤ۔ مہاراشٹر کے کولہاپور ضلع میں واقع وشال گڑھ نامی مقام پر شرپسندوں کی جانب سے پتھراؤ اور مسلم بستی میں گھس کر توڑ پھوڑ اور مسجد کو نقصان پہنچایا گیا۔ پہاڑی مقام وشال گڑھ کے اوپر بادشاہ عادل شاہ کے زمانے کی ایک تاریخی درگاہ ملک ریحان رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کی تعمیر 1186 میں ہوئی تھی۔ درگاہ کے احاطے میں ایک مسجد بھی آباد ہے اور وہاں ایک چھوٹی سی بستی بھی ہے جو گزشتہ 7 پیڑھیوں سے وہاں آباد ہے۔ جمعیت العلماء مہاراشٹر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وشال گڑھ درگاہ اور مسجد کو لے کر گزشتہ کئی مہینوں سے ہندو تنظیمیں احتجاج کر رہی ہے۔ ان تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ مسجد اور درگاہ کے اطراف موجودہ مبینہ قبضے کو ختم کیا جائے اور درگاہ کے احاطے میں ہونے والی قربانی کو بھی بند کیا جائے۔ بیان کے مطابق شرپسندوں کی جانب سے کی جانے والی اس غیر قانونی کارروائی میں مقامی لوگوں کو چوٹیں بھی آئی۔ سخت پولیس بندوبست ہونے کے باوجود شرپسند عناصر اوپر پہاڑ پر چڑھ گئے اور نعرے لگاتے ہوئے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ شرپسندوں نے پہاڑ کے نیچے واقع گجاپور نامی دیہات میں واقع مسجد میں توڑ پھوڑ کی، جس سے مسجد کی کھڑکیوں اور مینار کو شدید نقصان پہنچا۔ نیز مسجد میں موجود مذہبی مقدس کتابوں کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، مسجد میں موجود امام کو بھی زرد کوب کیا گیا۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی نے ممبئی میں صحافیوں کو بتایا کہ مبینہ قبضے کا معاملہ بامبے ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس کے باوجود شرپسندوں کی جانب سے قانون اپنے ہاتھوں میں لے کر مقامی لوگوں پر تشدد کرنا قابل مذمت ہے۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی نے مزید کہا کہ شرپسند عناصر صوبے کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور اعلیٰ پولیس حکام کو اس جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ صوبے میں امن و امان برقرار رہے۔ اسی کے ساتھ آج کے خبروں کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ پھر کل ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔